دماغ کے بھی دو شعبے ہیں، جیسے آپ نے خود بھی بیان کیا۔ ایک کا تعلق دماغی بیماریوں سے ہے جو خون میں ہوتی ہیں، کچھ اغذیاء کے ادویات کے استعمال سے پیدا ہوتی ہیں، نشہ آور دوائیوں کے استعمال سے پیدا ہوتی ہیں، انہیریٹڈلی بھی ملتی ہیں، موروثی طور پر بھی کچھ چیزیں خون میں آتی ہیں۔ ان کا تعلق مینیا سے ہے، ہائپومینیا سے ہے۔ ان کا علاج بالکل مختلف ہوتا ہے۔ جہاں فوبیا کا لفظ آ جاتا ہے وہ ساری بیماریاں نفسیاتی ہوتی ہیں، سوچ کی ہوتی ہیں۔ اس کے لیے بہت آسان بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی، ہم نے اس کو سمجھا نہیں۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں وسوسے بہت آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ عین ایمان ہے، یہ عین ایمان ہے، کیونکہ جب بھی آپ کسی اچھے کام کے لیے گھر سے نکلیں گے، سوچیں گے، ارادہ کریں گے، وسوسے آپ کو گھیر لیں گے، کیونکہ شیطان کو یہ ہوتا ہے خوف کہ یہ بندہ تو اچھا کام کر کے میرے ہاتھ سے نکل جائے گا، میرا شکار ضائع ہو رہا ہے۔ وہ امیڈیٹلی آپ کے ذہن میں نیگیٹو تھاٹس دینے شروع کر دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کیا علاج فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ لاہور پڑھا کرو کہ غم سے علاوہ 100 بیماریوں کا علاج ہے۔ غم کا، فرسٹریشن کا، ڈپریشن کا تو علاج ہے ہی، اس کے علاوہ 100 بیماریوں کا علاج ہے۔ تو جتنے بھی فوبیا ہیں اس میں سیلف، سوسائٹی اور اسٹیٹ تینوں انوالو ہیں۔ جب معاشرہ اپنے لوگوں کی عزت نفس بچانے کے لیے جستجو نہیں کرتا، ان کی ضروریات ان تک نہیں پہنچاتا، جو ایک ایکویلٹی کا سینس معاشرے میں ملنا چاہیے وہ ان کو نہیں ملتا، تو انسان پھر کچھ خوف اور کچھ لالچ میں ایسا گرفتار ہوتا ہے کہ اسے یہی نہیں پتا چلتا کہ میں بنیادی طور پہ بیماریوں میں پھنس چکا ہوں۔ ہمارے ہاں تو بہت بڑی کمی ہے، پہلے تو نہیں تھی۔ ایک زمانہ تھا کوئی بستی ایسی نہیں ہوتی تھی جہاں کوئی اللہ والا نہ ہو، اور وہ اللہ والا بنیادی طور پہ ماہر نفسیات ہوتا تھا۔ اپنی دعاؤں سے، اپنی توجہ سے، اپنی ٹیچنگ سے، اپنی گائیڈنس سے، اپنے ایٹیچیوڈ سے وہ لوگوں کی زندگی کو بدلتا تھا، اس پہ اثرات ڈالتا تھا، اور اس کے اندر اتنی تاثیر ہوتی تھی کہ اس کے لفظ لوگوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ اب کسی کے پاس بھی آپ چلے جائیں تو پہلے تو وہ اپنے دکھڑے رونے شروع کر دے گا۔ جو خود معاشرے کی یا حکومت کی یا رب کی یا سسٹم کی کمپلینٹ کر رہا ہے وہ آپ کا معالج کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہمیں معاشرے میں ایسے لوگوں کو ڈھونڈنا ہے جو کسی قسم کی کمپلینٹ نہ کرتے ہوں، ان کو کسی پہ شکوہ نہ ہو، حکومت سے، موسم سے، اللہ، کسی سے کوئی شکوہ نہ ہو۔ جب ایسے لوگوں کی بہتات شروع ہو جائے گی اور آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گے تو آپ لوگوں کی جتنا فوبیا ٹائپ بیماری ہیں وہ دور کر لیں گے، کیونکہ یہ بیماریاں دوائیوں سے کم اور کنورسیشن سے زیادہ دور ہوتی ہیں۔ پھر آپ کو موقع دیا جاتا ہے کہ اپنا مافی الضمیر دوسروں تک پہنچائیں، اپنی بات بیان کریں، آپ کی پوری بات سنی جاتی ہے، آپ کو ریکگنائز کیا جاتا ہے۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاقی اچھائیوں میں تیمارداری کو بڑی اولویت دی کہ جب کوئی مریض ہے تو اس کی تیمارداری کو جاؤ، آپ سمجھ لیں کہ اس کو فرض تک کے سمجھ لیں، قریب بتا دیا۔ جیسے فرض ہے نا نماز، ایسے ہی تیمارداری کو ایک قسم کا فرض قرار دے دیا، اور فرمایا کیا؟ جا کے اسے خوشخبریاں سناؤ، مریض کو اس کی دلجوئی دلداری کرو۔ تو جب آپ کے ہاں یہ پریکٹس ہو جائے گی سوسائٹی میں کہ آج خوشخبریاں دینا شروع کر دیں گے، دلجوئی و دلداری شروع کر دیں گے،
یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ فوبیاز باقی رہ جائیں؟ فوبیا تو بنیادی طور پہ پیدا ہی نہیں ہو سکتا اگر انسان لونلی نیس کا شکار نہ ہو اندر سے. جب انسان کسی سے شیئر کرنا چھوڑ دیتا ہے اپنی تکلیفیں، اپنی دکھ، اپنی خوشیاں، اپنے مسائل، تب فوبیاز اس کو پکڑتے ہیں. دو بندوں کو فوبیا کبھی نہیں پکڑتا، اکیلے کو پکڑتا ہے. تو اگر ہم مل جل کے رہنا شروع کر دیں، دوستوں کے پاس آنا جانا شروع کر دیں، سپورٹس شروع کر دیں، کوئی کھیل شروع کر دیں، کوئی مشاعرے شروع کر دیں، کوئی ایسی ایکٹیویٹیز جس میں ایک سے زیادہ لوگ ہوں، کوئی مریض ان میں نفسیاتی نہیں رہے گا. نفسیاتی مریض تنہائی میں شیطان اس کو دبوچتا ہے، تنہائی میں اس کو کمزور کرتا ہے. اسی لیے فرمایا نا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر دو ہیں تو تیسرا اللہ ہے. تو جب آپ دو ہوں گے تو تیسرا اللہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہوگا. تو کوئی بیماری جہاں اللہ ہو وہاں رہ نہیں سکتی.